أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. گزشتہ دروس میں جرائم کی سزاؤں کا ذکر ہوا. ان شرعی سزاؤں کو من و عن ماننے میں ہی خیر ہے، یہودیوں کی طرح نہیں جو اپنے حق میں فیصلہ آئے آسان لگے اسے مان لیا، اور جو پسند نہ آئے مشکل لگے اسے چھوڑ دیا اور نہ مانا. واقعہ یہ ہے کہ یہود کے ایک مرد و عورت نے منہ کالا کیا. تورات میں بھی رجم، سنسار کرنا کنوارا ہونے کی صورت میں موجود تھا، شادی شدہ ہونے کی صورت میں موجود تھا. تاہم یہ مدینہ طیبہ فیصلہ لینے کے لیے پہنچے. حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ایک دوسرے سے آپس کے اندر کہنے لگے، اگر ان کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا تو ہم مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آیت شریفہ اتری جس میں بتایا گیا کہ تورات کی طرح قرآن پاک میں بھی رجم کا یہی حکم ہے. اگر منہ کالا کرنے والے مرد و عورت شادی شدہ ہیں تو انہیں سنسار کیا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ ان یہود کے بے شمار طبقات تھے، اسی آیت شریفہ میں ان کا ذکر ہے. جیسے من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، بعض ان میں سے وہ تھے جو اپنی زبانی ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے لیکن دل میں ایمان موجود نہیں تھا، منافقین. انہی یہود کا ایک گروہ تھا. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، یہودیوں میں سے کچھ ہمدرد بہی خواہ بن کر مسلمانوں کے پاس آنا جانا رکھتے تھے. ان کا مقصد جاسوسی کرنا تھا. یہ کان لگاتے تھے تاکہ واپس جا کر اپنی قوم کو جھوٹ بتائیں. یہ دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کرتے تھے جن کا مسلمانوں کے ہاں آنا جانا نہیں تھا. انہی بد نصیبوں میں سے لوگ ایسے بھی تھے یحرفون الکلم من بعد مواضعہ،
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آیات سنی، اللہ کے احکامات سنے، اور پھر ان کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو بتایا، باتوں کا صحیح مطلب اپنی جگہ سے ادھر ادھر کر کے اپنے طور پر غلط مطلب نکال کر لوگوں کو آگاہ کیا۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، انہی لوگوں میں سے یہ بھی تھے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آپ نے پوچھا اچھا میرا فیصلہ مانو گے، تو ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تو اس طرح کا فیصلہ دے دیں، یعنی ہمارے حق میں جس میں رجم سنسار کرنا نہ ہو، تو ان کا فیصلہ مان لیں گے، اور اگر یہ ہمارے مطلب کا فیصلہ نہ دیں، اگر یہ ہمارے مطلب کا فیصلہ نہ دیں تو پھر ان کے فیصلے کو نہیں مانیں گے، چھوڑ دیں گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سارے طبقات سے ہی دکھی رہتے تھے، غمگین رہتے تھے، خاص طور پر یہ واقعہ جس میں فیصلہ کروانے آئے اور طے کیا کہ مطلب کا ہوا تو مانیں گے، نہ ہوا تو نہیں مانیں گے، اس سے بہت رنج پہنچا۔ یہ آیت شریفہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے نازل ہوئی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول، اے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو ان لوگوں کا جو کفر میں دوڑتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، کفر کی طرف لبکتے ہیں، ان کا ایسا کہنا غمگین نہ کرے، ان کی کوئی حرکت غمگین نہ کرے، یہ بد نصیب ہیں ہی ایسے، ان پر اللہ کی مار اور پھٹکار ہے، اللہ نے ان لوگوں کو دین کے لیے قبول ہی نہیں کیا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہیں آپ انہیں ہدایت پر نہیں لا سکتے، آپ انہیں ہدایت پر لانے کے لیے اختیار نہیں رکھتے، تھوڑے سے بھی مالک نہیں۔ ان بدبختوں کو اللہ نے گمراہ ہونا ان کی بدعمالیوں کی بدولت طے کر دیا، لہذا آپ ان کے ایمان نہ لانے پر، بات نہ ماننے پر پریشان مت ہوں، یہ ان کا نصیب ہی ایسا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ بدقسمت ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے ارادے مشیت میں نہیں ہے کہ ان کے دل ایمان کے نور سے پاک ہوں، مزین ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا اعزاز ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور ان کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الرسن کہاں۔ لہم فی الدنیا خزی، یہود کے یہ سارے گروہ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، یہ مغلوب ہوں گے، جزیرہ عرب سے نکال دیے جائیں گے، رسوا ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے ان کے کفر کی بدولت آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب رکھا ہے، جس سے یہ دوچار ہوں گے اور ضرور ہوں گے۔ بہرحال
آیت شریفہ کا حاصل یہ ہے ایمان والے اللہ کی ماننے والے ہیں، چاہے فیصلہ ان کے حق میں ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم انہیں آسان لگے یا مشکل، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں۔ مومن ہونے کا مطلب ہی یہی ہے، ایمان والوں کو پورا یقین ہوتا ہے بہر صورت اللہ کی ماننے میں ہی خیر ہے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشیں۔